رہے اور سمجھتے تھے کہ اس کا شاید جواب نہ دیا جا سکے، اور انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہرحال جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب حفظہ اللہ، ان دنوں ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، تو جناب غالب کمال صاحب نے شاید یہ سمجھ لیا کہ ان سے ان کی اسٹریم کا جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ بہرحال مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ اس کام کو میں ہی انجام دوں، لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان کے پریزنٹیشن، ان کی اسٹریم کا ریبٹل کریں گے، اور اسے ہم چند مختلف پارٹس میں رکھیں گے، کیونکہ پورے پریزنٹیشن میں انہوں نے اتنی خیانت کی ہے اور جا بجا انہوں نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے کہ ہر ایک کو ایکسپوز کرنے میں وقت لگے گا ہی، لہٰذا یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے جناب غالب کمال صاحب کے ان کی اسٹریم کے جواب کے طور پر۔ تو ہم شروع کرنے سے پہلے اسلام میں جو سلیوری کا تصور ہے اور اسلام نے سلیوری کو کیا حیثیت دی اور کس طرح اسے ریفارم کیا، اس کے متعلق ہم مختصراً بات کریں گے، بریفلی بات کریں گے، تاکہ ان کے پورے پریزنٹیشن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے اور یہاں تک کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی غیر مسلموں کے یہاں جو سلیوری کا تصور رہا ہے اور جو طریقے رہے ہیں، وہ عام طور پر اگر آپ بنیادی طور پہ اس کی تقسیم کریں تو وہ 3 طریقے کی سلیوری تھی۔ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی کمزور نظر آیا اس کمزور کو پکڑ لیا اور غلام بنا لیا، حالانکہ وہ کمزور آزاد ہے، پھر بھی انہوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر زور زبردستی کر کے غلام بنا دیا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ تھی سلیوری کی کہ بھئی نسلی اعتبار سے وہ جو بندہ ہے غلام ہی ہے، اس کے آبا و اجداد بھی غلام تھے، تو اب اس غلام کی جو اولاد ہوئی وہ بھی غلام ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسری قسم یہ ہے۔ تیسری قسم یہ تھی کہ جو جنگوں میں قیدی پکڑے جاتے تھے انہیں غلام بنایا جاتا تھا، باندی عورتوں کو بنایا جاتا تھا۔ تو یہ 3 طریقے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے سب سے پہلے آتے ہی جو پہلا طریقہ ہے اس کو بالکل بین کر دیا، بالکل ختم کیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سلیوری کو ریفارم کرنے کی ضرورت تھی۔ جو غیر مسلمین تھے، اسلام سے پہلے جو سلیوری کا تصور تھا، وہ ان غلاموں کو، باندیوں کو انسانی حقوق بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ جس طرح ایک جو ملکیت ہے اس کا تصور ہی صرف ان کے یہاں تھا۔ مثلا یہ میں اس کا مالک ہوں اس موبائل کا، اور میں اسے جیسا استعمال کرنا چاہوں اس طرح کر سکتا ہوں، اسے پھینکنا چاہوں اور جس طرح استعمال کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ عام سامان کی طرح جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا اور انسانی حقوق انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے ان غلاموں کو انسانی حقوق دیے۔ سب سے پہلے جو سلیوری کا پہلا طریقہ تھا جو میں نے بتایا کہ آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا، اسلام نے اس پر پابندی لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو رجل باع حرا فاکل ثمنہ، کہ ایسا شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے، ظاہر ہے غلام بنا کر، اور جسے بیچ رہا ہے وہ تو غلام ہی اسے بنائے گا، اور وہ اس کا پیسہ لیتا ہے، اس شخص کو بیچتا ہے، آزاد انسان کو بیچ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی رہوں گا، میں اس کے خلاف جو ہے شکایت کروں گا۔ تو اسلام نے اس پہلے طریقے کو بالکل ختم کیا۔ اب جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا، یعنی جو دوسرا طبقہ تھا غلاموں کا، یہ وہ طبقہ تھا جن کے آبا و اجداد بھی غلام تھے، یہ بھی ویسے ہی پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد انہیں بھی غلام سمجھا گیا، انہیں بھی باندی سمجھا گیا۔ تو کیا ہوا؟ اب اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اس طبقے کو بھی گریجولی ختم کیا، یعنی اس غلامی کو بھی گریجولی ختم کیا، ایک ساتھ ختم نہیں کیا۔ حکمت کا یہی تقاضا تھا، ایک بار میں اتنی بڑی تعداد کو اگر آزاد کر دیا جاتا تو پورا معاشرہ ٹھپ پڑ جاتا، اور ایک ڈپریسڈ کلاس جو ہے اس کا وجود معاشرے میں ہو جاتا۔ اس وجہ سے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ گریجولی انہیں ختم کیا جائے، اس سلیوری کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے کہ جنگوں میں قیدیوں کو غلام اور باندی بنانا، اس کو اسلام نے برقرار رکھا اور چند صورتوں میں برقرار رکھا، یعنی لازم تو قرار نہیں دیا، لیکن اس کی ایک صورت یہ رکھی کہ جو حاکم وقت ہوگا اسے اختیار ہے، جو قیدی آ رہے ہیں اگر اسے یہ لگتا ہے کہ انہیں واپس کر دینے سے دوبارہ دشمن کی قوت نہیں بڑھے گی اور وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، تو حاکم وقت کو پورا اختیار ہے کہ وہ ایسے ہی آزاد کر دے، اور چاہے تو فدیہ لے کر آزاد کرے، اور چاہے تو جو اپنے قیدی دشمنوں کے پاس چلے گئے ہیں ان سے تبادلہ کر لے، کہ اپنے قیدی کو لے لے اور ان کے قیدیوں کو واپس کر دے۔ یہ صورت ہے۔ اور
ایک اور صورت یہ رکھی گئی کہ بھئی اب سامنے والا اگر اپنے قیدیوں کو وہ لینا بھی نہیں چاہ رہا ہے اور فدیہ بھی نہیں دینا چاہتا ہے، آزاد بھی نہیں کروانا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں اگر آزاد کر دیا جائے اور واپس ان کی قوم میں بھیج دیا جائے تو واپس ان کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ یہ تقسیم کیا جائے لوگوں کے درمیان انہیں، اور انہیں انسانی حقوق بھی دیے جائیں۔ یہ غلام اور باندی پابند ہوں کہ وہ اپنی آقا کی اطاعت کرے، اور آقا پابند ہو کہ وہ ان کی یعنی سرپرستی کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو یہ جو دو طریقے تھے، یعنی ایک طبقہ وہ جو نسلی اعتبار سے غلام چلا آ رہا تھا، اس کے آباء و اجداد بھی غلام تھے، اور دوسرا یہ کہ جو جنگی قیدی تھے، ان کو اسلام نے ان کو بھی گریجولی ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا، وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غلاموں اور باندیوں کے حقوق بیان کیے، اور بیان کیا کہ انہیں کھانا کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں تعلیم دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ایجوکیشن کا رائٹ بھی انہیں دیا گیا، اور یہاں تک کہ غلاموں کو تجارت وغیرہ میں بھی شامل کرایا گیا تاکہ ایک پورے معاشرے کا وہ ایک فرد بن سکے۔ اور آپ تاریخ میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء، یہاں تک کہ حکام بھی ایسے آئے ہیں تاریخ میں جو غلام تھے، اس مسلمانوں نے ان کی پرورش کی۔ بہرحال حقوق بیان کیے، اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنا یہ ایسا عمل ہے، آپ نے بتایا، جو افضل الاعمال میں سے ہے، بہترین اعمال میں سے، سب سے افضل ترین جو اعمال ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ غلاموں اور باندیوں کو آزاد کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ، ایک شخص اگر کسی غلام کو یا باندی کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام اور باندی کے ایک ایک عضو کے بدلے میں، ایک ایک باڈی پارٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ایک ایک باڈی پارٹ کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ تو اتنے فضائل بیان کیے گئے جسے حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اور مسلمانوں نے بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صرف انہی کی بات کریں تو تقریباً 30,000 کے قریب غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا۔ یہ ساری چیزیں صحیح روایتوں سے، تاریخی روایتوں سے ثابت ہیں۔ تو اس کے بعد پھر قوانین مقرر کیے اسلام نے، یعنی بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ یہ رکھا کہ اب غلام آزاد کرو، کہ انسان مجبور ہو کر اب غلام ہی آزاد کرنا پڑے گا اس کو۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، 8 مصارف، ان میں سے ایک مصرف غلاموں کو آزاد کرنا رکھا کہ زکوٰۃ کی رقم کو آپ کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے ہیں، اس کی بہت سی شرائط ہیں۔ ان میں 8 مصارف ایسے ہیں، 8 جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ زکوٰۃ کے پیسے کو لگا سکتے ہیں۔ ان 8 جگہوں میں سے، 8 مصارف میں سے ایک اہم مصرف یہ رکھا کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں اور باندیوں کو پہناؤ، انہیں اتنا بوجھ نہ دو، اتنا کام نہ دو کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑے تو تم خود اس کی مدد کرو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رعایت کی کہ فرمایا کہ تم اپنے غلام اور باندی کو غلام اور باندی کہہ کر نہ پکارو، غلام اور باندی کہہ کر نہ پکارو بلکہ کہو فتى یا فتاتی، بھئی یہ میرا نوجوان لڑکا ہے، یعنی غلام کے لفظ کو بھی کہہ کر نہ پکارو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کی اور باندیوں کی رعایت کی، حالانکہ وہ کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے، ہمیں مارنے کے لیے آئے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید انہیں قتل کر دیتا یا ان کے ساتھ کس طرح ظلم و زیادتی کرتا، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ ان کو بھی حقوق دیے، ان کو بھی انسانی حقوق عطا کیے اور انسانوں کے درجے میں انہیں رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے، فضائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیے، حسن سلوک کا حکم دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ابھی ختم ہوا نہیں تھا کہ وہ طبقہ غلاموں کا جو پیدائشی طور پہ جنہیں غلام سمجھا جاتا تھا، جن کے آباء و اجداد بھی غلام تھے، وہ سب آزاد آلریڈی ہو چکے تھے۔ تو پہلا جو ذریعہ تھا آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنانا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور خلفائے راشدین کے ہی زمانے میں وہ طبقہ بھی ختم ہو گیا جن کے آباء و اجداد بھی غلام تھے اور پیدائشی طور پہ ان کو غلام سمجھا جاتا تھا، ان فضائل کی وجہ سے، ان حقوق کی وجہ سے، ان قوانین کی وجہ سے۔ اور اب رہا تیسرا دروازہ غلامی کا، اس کو اسلام نے کھلا رکھا
کیوں کھلا رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اب جو شخص جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آ رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے، تو اب تو یہ ہے کہ اب قیدی ان کے آ گئے ہمارے پاس، تو میں نے جو آپشنز ہیں وہ بتائیں جو حاکم کے پاس ہیں، ان میں سے یہ آپشن رکھا گیا ایک کہ بھئی اب جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی جیلوں میں ڈال دیا جائے ان کو۔ اب جیلوں میں کیا حال ان کے ساتھ ہوتا، ڈپریسڈ ہو جاتے، 4x4 کے کمرے میں بند کر دیا جاتا اور ہیرسمنٹ کا شکار ہوتے، جو آج بھی ہوتا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں اور یورپین کنٹریز کو اپنا مقتدیٰ سمجھتے ہیں اور ویسٹ کو اپنا مقتدیٰ سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ویسٹرن کنٹریز کی جیلوں میں کیا حال ہے، خصوصاً آپ صرف امریکہ کو دیکھ لیں، آپ ریسرچ کر لیں اس پر۔ امریکہ میں جو جیلوں میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کو کس طرح سیکشول ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو چھوٹے سے کمرے میں ہمیشہ اس کو بند کر دیا جائے اور پھر سیکشولی ہیرسمنٹ بھی کیا جائے اس کو، خصوصاً عورتوں کو، اور زندگی بھر وہیں پڑے رہے اور کوئی بھی آ کر سیکشولی ہیرسمنٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بھائی انہیں اس طرح قید نہ کر دیا جائے، اس طرح بند نہ کر دیا جائے، انہیں پروڈکٹیو بنایا جائے، وہ معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے، معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ ہاں سزا تو ملنی ہے، سزا تو ملنی ہے، اور یہ سزا دی گئی کہ بھائی تمہیں غلام بن کر رہنا ہے، تمہیں اطاعت کرنا ہے اپنے آقا کی، فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ غلاموں اور باندیوں کا جو پوزیشن ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان کی حیثیت مجرم کی ہے، یہ ہمیں مارنے آ رہے تھے۔ اگر ہم ہار جاتے تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ وہ کرتے، بلکہ بدترین حالت کرتے، ہماری عورتوں کے ساتھ غلط کرتے، ہمیں تو شاید قتل ہی کر دیا ہوتا انہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انہیں فوراً قتل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ سزا تو ملنی ہے، وہ ہے غلامی، تمہیں ماتحت رہنا ہے، لیکن آقا کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ان کے تمام حقوق ادا کیے جائیں گے۔ تو بعض لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسرا جو آپشن ہے اس کو کیوں نہیں بند کیا، کہ جنگوں میں جو قیدی آتے ہیں ان کو غلام اور باندی کیوں بنایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ پوری دنیا یہ کر رہی تھی۔ اگر ہم بند کر دیتے تو ہمارے لوگوں کو تو غلام اور باندی بنایا ہی جاتا، پھر ہم اپنے غلاموں کو واپس کیسے لیتے؟ کیونکہ ایک طریقہ یہ تھا کہ غلاموں کا تبادلہ ہوتا تھا، یہ صورت پائی نہیں جاتی اور اس میں مسلمانوں کا سخت نقصان ہوتا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ایک قوم اکیلے ختم کرنا چاہے تو یہ پاسبل نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو مل کر کرنا تھا۔ اور جو دیگر قومیں تھیں وہ تو مسلمانوں کے غلاموں کو پکڑتے رہتے، وہ مسلمانوں کو پکڑ کر غلام بناتے رہتے، باندیاں بناتے رہتے ہماری عورتوں کو، اور ہمارے اوپر پابندی لگ جاتی تو پھر ہم اپنے قیدیوں کا تبادلہ کیسے کرتے؟ تو اس لیے اس کا دروازہ اسلام نے کھلا رکھا، لیکن اس کے باوجود مکمل حقوق ادا کیے اور اس بات کا پابند بنایا کہ مکمل طور پہ ان کے حقوق ادا کیے جائے، ان پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ تو اب ایک بڑی تعداد جو عورتوں کی آئی ہے، ان کو اگر ہم نے معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو ظاہر ہے اس سے بے حیائی پھیلتی، پروسٹیٹیوشن کے عام ہونے کا امکان تھا، اور لوگوں کے درمیان جو ہے معاشرے میں کرپشن پیدا ہو جاتا۔ اس وجہ سے اسلام نے یہ اجازت دی کہ جو آقا ہے اور جو باندی ہے وہ آپس میں سیکشول ریلیشن قائم کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، فطری یہ تقاضا عورتوں کے اندر بھی ہے، ان باندیوں کے اندر بھی یہ تقاضا تھا۔ تو اگر اس پر پابندی لگا دی جاتی تو پھر یہ کیا کرتی؟ معاشرے میں بے حیائی کے پھیلنے کا بہت امکان تھا۔ اس لیے آقا اور باندی کو یہ اجازت دی گئی کہ آپس میں سیکشول ریلیشن کو وہ قائم کر سکتے ہیں، اور صرف آقا ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، یعنی جس کی ملکیت میں وہ ہے باندی صرف وہی کر سکتا ہے اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس آقا نے اس باندی کی کسی اور سے شادی کرا دی، نکاح کرا دیا، تو اب جو اس کا شوہر ہے وہ صرف جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، آقا اب نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ریپ ہے اور یہ جو ہے زور زبردستی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، کہ بھئی اگر یہ ریپ ہوتا تو پھر اتنے قوانین کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی کسی بھی طرح جو ہے باندیوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیتا زور زبردستی کے ساتھ، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جہاں تک رہا مسئلہ کنسنٹ کا، تو یاد رکھیے یہ جنگ میں آ کر ہی خود کنسنٹ دے رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ دو جماعتوں کے درمیان جب لڑائی ہوگی تو یہاں کے قیدیوں کو پکڑ کر غلام بنایا جائے گا، یہاں کے لوگ پکڑے گئے تو یہاں کے لوگوں کو پکڑ کر غلام اور باندی بنایا جائے گا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، جس طرح دو فوجیں آپس میں لڑیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ لڑائی میں ایک دوسرے کو مارنا ہی ہے، یہ مارنے اور مرنے کا ہی کام ہے یہاں پر۔ اب کوئی بیٹل فیلڈ میں مرنے لگے اور کہے کہ نہیں ہم اپنا کنسنٹ واپس لے رہے اور تم مجھے مت مارو، یہ غلط ہو رہا ہے، تو بھائی تم آئے کیوں جنگ کرنے کے لیے؟ تمہارا جنگ کرنے کے لیے آنا
یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم تیار ہو مارنے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس زمانے میں جو سلیوری جب تک چل رہی تھی اور قیدیوں کو غلام اور باندی بنایا جاتا تھا، تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ بھائی جب آپ جنگ میں آ رہے ہیں تو پھر یہی ہونا ہے، اگر ہم ہارتے تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا، ہم نے اسے شروع نہیں کیا ہے، اور اگر آپ ہاریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور ہم بہترین طریقے سے اچھے حقوق بھی دے رہے ہیں کن کو، جو کہ ظالم ہے، جو مجرم ہے، جو ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اگر اتنا ہی انہیں ڈر تھا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، یہ ویسا کریں گے، ایسا کریں گے، تو پھر جنگ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی ان عورتوں کو آنے کے لیے؟ ان کا آنا خود کنسنٹ ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت دی گئی۔ اور اسے ریپ کہنا تو بالکل غلط ہے۔ ریپ اگر یہ ہوتا اور مکمل طور پہ ان کا جنسی استحصال کروانا مقصد ہوتا تو پھر جو ہے اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جاتی، بلکہ یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی جو چاہے باندیوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو تھی، شاید کچھ لمبی ہو گئی، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کی طرف۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حضرات کو ہماری باتیں حقیقت میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یا یہ کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس اسٹریم میں یہ بات بتائی تھی کہ بھئی وہ روایتیں جن میں اس بات کا ذکر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ وہ باندیوں کی ملکیت میں آنے سے پہلے ہی اسے چھوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، تو یہ وہ روایتیں ہیں جو سندن بھی ضعیف ہے، بالکل ضعیف ہے، اور اس اسٹریم میں آپ جا کر دیکھیں کہ ایک سند پر ہم نے بات کی ہے۔ انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گا، اس کو آپ ضرور دیکھیں، وہاں پر تفصیل سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی قرآن سے یہ خبر واحد ٹکرا رہی ہے، یہ روایتیں حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، وہ اس اعتبار سے کیونکہ قرآن بغیر شادی کیے یا بغیر ملکیت میں آئے کسی کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی کو چھونے کی اجازت نہیں، اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ عورتیں جو کہ حلال نہ ہو، یعنی یا تو تمہاری بیوی نہ ہو یا یہ کہ جو ہے تمہاری باندی نہ ہو، تم اسے نہیں چھو سکتے۔ تو ان چیزوں سے وہ روایتیں ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا ہم انہیں روایتوں کو ریجیکٹ کریں گے، اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اب جناب غالب کمال صاحب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں قرآن سے کہاں یہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں، قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ باندیوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے سیکشول۔ تو بھائی یہاں پہ سیکشول ریلیشن قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ باندی کی ملکیت میں آنے سے پہلے ان کو چھوا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ہے مسئلہ۔ تو وہ چیزیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور سند بھی ان کی درست نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں سلیوری ہوتی ہی نہیں تھی، پوری دنیا میں ہوتی تھی، ہم نے اس کو ریفارم کیا ہے، ہم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ جس طرح ایک میاں بیوی بھی آپس میں سیکشول ریلیشن قائم کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے باندی کے ساتھ بھی سیکشول ریلیشن قائم کرنے کی اجازت آقا کو دی تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے جوئش رولز کو اسلامک رولز سے کمپیئر کیا اور دکھایا کہ دیکھو یہاں پہ ایسا ہے اور اسلام میں ویسا ہے۔ یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے، اس پر بھی بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور بہت اچھے انداز میں ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسے اسکپ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب غالب کمال صاحب تو یہودی ہیں نہیں، اگر یہودی ہوتے تو پھر ہم ان کے مذہب پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے مذہب میں کیا صورتحال ہے اور ان لوگوں نے کس طرح غلامی کو دیکھا ہے اور اس کو کس طرح ان کے ساتھ غلاموں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے بعد عزل کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کو رضی اللہ عنہ کو باندی کے ساتھ عزل کرنے کی اجازت دے دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریپ ہے۔ بھائی عزل کرنے سے ریپ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی عزل تو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ اس سے ریپ تو نہیں ثابت ہوا۔ آپ زبردستی کس طرح ریپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ریپ ہوتا تو میں نے بتایا کہ کوئی پابندیاں نہیں لگائی جاتی۔ اس کے بعد پھر یہ استبراء کا ذکر کرتے ہیں۔ استبراء کہتے ہیں کہ ایک باندی جب آ جائے ملکیت میں، پوزیشن میں آ جائے، تو پھر جب تک ایک حیض نہ ہو جائے مکمل تب تک آقا کو اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یعنی خلط نسب کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو حمل ٹھہر جائے تو اب آپ کنفیوز ہونے لگ جائیں، آپ جو ہے شبہ میں پڑ جائیں کہ بھئی یہ میری ہی اولاد ہے یا یہ کہ یہ جس کے پاس پہلے تھی اس کی اولاد ہے۔ تو نسب کی حفاظت اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور شریعت کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی کہ جب تک استبراء نہ ہو جائے، استبراء رحم نہ ہو جائے، تب تک آقا باندی کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ ملکیت میں آ گئی ہے
اس کے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن قائم نہیں کر سکتا ہے. اور استبراء کو مقرر کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ریپ نہیں ہے. اگر اسلام کو ریپ ہی کروانا ہوتا لیاذ باللہ اور فحاشی اور بے حیائی عام کروانی ہوتی اور ان پر جو ہے ان کا جنسی استحصال کرنا ہوتا تو پھر استبراء کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ حکم دے دیا جاتا کہ بھئی جیسے چاہو جب چاہو وہ کرو. لیکن اس طرح نہیں کیا گیا. ایک قانون بنایا گیا, نظام ایک بنایا گیا کہ بھئی یہ محض آپ شہوت رانی کے لیے یہ چیز نہیں کی جا سکتی, بلکہ ایک یہ مکمل نظام ہے, اس کے ماتحت رہنا ہوگا, اس نظام کے ماتحت رہ کر ہی تمہیں چیزوں کو انجام دینا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہبہ بھی کیا جاتا ہے, تحفہ بھی دیا جاتا ہے, کنیز کو بیچا بھی جا سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ غیروں کے ہاں تو صرف ملکیت کا تصور تھا کہ یہ میں مالک ہوں, اب جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. اسلام نے آ کے انسانی حقوق دیے, اور ظاہر ہے یہ جو غلام بنا ہے آ کر یا باندی بنی ہے تو یہ ایک جو ہے اس سے اگر آقا کو دستبردار ہونا ہو, الگ ہونا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی ایک بیوی اور شوہر ہے, انہیں الگ ہونا ہو تو وہاں طلاق کا آپشن موجود ہے, لڑکی کے لیے خلا کا آپشن موجود ہے, وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں تو نکاح کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہاں تو وہ مالک بن چکا ہے. تو اب اس کو اگر نہیں رہنا ہے اس کے ساتھ, وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے اسے, وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اسے کھلا پلا سکے یا اس کے حقوق ادا کر سکے, یا کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو وہ اب اس سے علیحدگی کیسے اختیار کرے؟ یہاں تو طلاق نہیں دی جا سکتی. تو ظاہر ہے یہاں پر ملکیت کے ٹرانسفر کرنے کا آپشن رکھنا ضروری تھا, پوزیشن کو منتقل کرنے کا, ملکیت کو منتقل کرنے کا آپشن رکھنا بہت ضروری تھا. اسی وجہ سے اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ جو آقا ہے وہ اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے, نہیں رہ سکتا ہے اس کے ساتھ میں, تو پھر اسے وہ اپنی ملکیت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے, چاہے اسے بیچ سکتا ہے, چونکہ ملکیت کا تصور ہمیشہ سے چلا رہا اور وہ مالک ہے, انسانی حقوق بھی دیے گئے اور مالک بھی ہے, تو وہ اسے آگے بیچ سکتا ہے. اور ہبہ تحفہ کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی پوزیشن کو منتقل کرنا ہے, یا تو بیچ کے کر دیں یا آپ جو ہے کسی کو گفٹ کر دیں, اس ملکیت کو گفٹ کر دیں, اس پوزیشن کو اس کے حوالے کر دیں, تحفے کے طور پر دے دیں یا ہبہ کر دیں, تو اس سے وہ ملکیت منتقل ہو جائے گی. انہوں